سيدنا إبراهيم وعلى آله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم أحمد العالمين شافع المذنبين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ اور درود و سلام پڑھنے. اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک الکریم العالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء اکرام، معزز سامعین حضرات، واعظین حضرات، ائمہ، صاحبان اور سامعین حضرات، میری مائیں اور بہنیں، آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مرشد کے اجازت سے اس مجلس میں شرکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت عطا فرمائی. یہ عرس گل مجلس ہے. بہت مرتبہ اور کافی اس بارے میں آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، جان رکھا ہے. عرس گل کیا ہے، عرس گل مجلس کرتے ہیں، ہوتا ہے، سب ہوتا ہے.
اس کے ساتھ ہی جا بجا آپ لوگوں کو کچھ جو ہے سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، یہ سری رام پور، ڈیبرا سری رام پور کے باشندوں کو خاص کر کے، کہ یہاں عرس کل مجلس کا انعقاد آپ لوگوں نے کیا ہے۔ الحمدللہ یہ عرس کل مجلس، عرس کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح، فاتحہ بھی ہے، دعا بھی ہے، دعائے مغفرت بھی ہے، اصال ثواب بھی ہے، ثواب رسانی بھی ہے، دعائے خیر بھی ہے، اور شادی بھی ہے، خوشی بھی ہے، مسرت بھی ہے، اور کل چھوٹے کاف لام پیش کل، اس سے مراد سب کے لیے خوشی کا سامان، سب کے لیے مغفرت، سبوں کے لیے دعائے خیر، اور سبوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچانے والی مجلس، اسے عرس کل مجلس کہتے ہیں۔ اس عرس کل مجلس میں جو بیٹھ جاتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، جو نہیں بیٹھتا ہے، جو اس سے ریلیٹڈ ہے، جو اس سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ریلیٹڈ میں جو زندہ ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو چکا قبر میں ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ آدمی ایک ہے، مجلس میں موجود ہے، لیکن اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، دادا دادی نہیں ہیں، لیکن وہ آدمی جو اس مجلس میں شریک ہوا، یہ عرس کل مجلس کی جب فاتحہ ہو رہی ہے، جب اس میں ثواب رسانی کی جاتی ہے، تو الحمدللہ مولانا زان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ بہترین سلسلہ، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ، سنت کے مطابق یہ ایک طریقہ جو بتایا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ایصال ثواب ہو جاتا ہے، سبوں کی روح کو ثواب ملتا ہے، سبوں کی روح کو خوشی ملتی ہے، سبوں کی مغفرت ہوتی ہے، سبوں کے لیے دعائیں خیر ہوتی ہے۔ بھلا اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی پیسہ، کوئی نذرانہ، ہدیہ، تحفہ کچھ دینا پڑا کیا؟ کچھ نہیں، اللہ کے واسطے آپ لوگ آئے، اللہ کے واسطے ہم لوگ آئے، اللہ کے واسطے یہ جتنے مجلس کے جتنے لوگ ہیں، وہ لوگ جو اس مجلس کو اہتمام کر کے انعقاد کیا، وہ سارے لوگ اللہ کے واسطے۔ مطلب ان کا کیا؟ مطلب صرف یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ اگر اس مجلس مبارک کے ذریعہ کوئی شخص نماز کا پابند ہو جائے اور یہ حقانی وظیفہ اپنے زندگی میں عمل کر لے اور تا حیات عمل کرے، عمل کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو زندگی بھر قیامت تک اپنی قبر میں رہ کر کے لاکھوں لاکھ اس وظیفہ کے پڑھنے والوں کی طرف سے ثواب کا نذرانہ اور ہدیہ اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ کتنا خوبصورت یہ سلسلہ، الحمدللہ۔ اگر کوئی کسی کی موت ہوتی ہے، کوئی اپنے وارث، اپنے موتا کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے متوفی کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی روح کو ثواب پہنچائے، تو کلکتہ میں تو ہم نے یہی دیکھا، باغماری قبرستان ہو تو گوبرا قبرستان ہو تو لوگ قرآن پاک چاہے چھوٹے سائز کا ہو یا بڑے سائز کا ہو لے کر کے وہ کنارے کنارے راستے کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایک پارہ پڑھیں گے تو 25 روپے یا 50 روپے، 2 پارہ پڑھیں گے تو اتنا، ایک مردے کو ثواب پہنچائیں گے تو اتنا، 2 کو پہنچائیں گے تو اتنا۔ ثواب بھی بک رہا ہے، قرآن بھی بک رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم میں آیا ہے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تم قرآن کریم کی آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو تم خریدا بیچا مت کرو تھوڑے قیمت کے بدلے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچیں گے، زیادہ قیمت لے کے بیچیں گے، تھوڑی قیمت میں نہ خریدیں گے، زیادہ قیمت میں۔ ارے اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا خریدنا بھی حرام۔ یہاں تک کہ کوئی حافظ اگر تراویح کی نماز پڑھاتا ہے
اور وہ تراویح کی نماز پڑھا کر کے اگر قرآن کریم کا اور اس تراویح کی اجرت اگر لیتا ہے تو سیدھی سی بات ہے، اگر اس پر بھی تو نماز تھی، نماز جب وہ پڑھا اور پیسے لیا تو اس نے اپنا تو اجر لے لیا، اس کی تو نماز ہوئی نہیں۔ جب اس کی نماز نہیں ہوئی، جو پیچھے جو سینکڑوں جو مقتدیین ہیں ان بیچاروں کا حال کیا ہوا؟ ان کی نماز کہاں گئی؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو دنیاوی اعتبار سے سمجھتے ہیں، نہیں، دین کے معاملات کو دین کے اعتبار سے سمجھیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیے، بزرگان دین کے اقوال کے روشنی میں سمجھیے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے مطابق ان چیزوں کو سمجھیے کہ جو ہمارا عمل، ہمارا طریقہ، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا ثواب، ہمارا اسحال، یہ ساری چیزیں ان کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہے، اولیاء اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل میں ہمارا فائدہ ہے اور ہم سبوں کا فائدہ ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو پھر ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محترم سامعین حضرات، میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، چونکہ وقت ہمارا بہت کم، شاید میری ہی غلطی کی وجہ سے مجھے وقت کم ملا، اس لیے میں نے جو تاخیر کی، اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دیں گے۔ مجلس الحمدللہ بہت اچھی جم رہی ہے، بہت اچھی بنی ہے، آپ لوگ بھی بڑے ذوق و شوق سے سن رہے ہیں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ کچھ بولیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے معاف کیجیے گا۔ آیت کریمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم صبر اختیار کرو، وصابروا، صبر بھی اختیار کرو اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو، ورابطوا، اور ربط رکھو، تعلق بنائے رکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں صبر، استقامت اور ربط اور تعلق اور تقوی، تقوی کا معنی ڈر، یہ 3-4 چیزوں کی تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم جب ان پر عمل کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ ایماندار ہوں، دوسرے کی مصیبت آئے تو ہم صبر کریں، تیسرے کی صبر کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، دوسروں کو بھی ہم بھی صبر کریں، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہیں، جیسے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورہ عصر میں ہے کہ ہم خود بھی صبر کریں، حق کی تاکید کریں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ ربط رکھیں، تعلق اللہ سے بھی ہم کو رکھنا ہے، تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں رکھنا ہے، تعلق ہمیں صحابہ اکرام سے بھی رکھنا ہے، تعلق ہمیں اولیاء اللہ سے بھی رکھنا ہے، تعلق ائمہ مجتہدین سے بھی، اور تعلق ہمیں ائمہ اکرام اور ان کے علاوہ جتنے بھی ائمہ مجتہدین وغیرہ ہیں سبوں سے یہ جو تعلق ہے، نیک لوگوں سے جو تعلق رکھنا ہے، جب ہم ان چیزوں کو کریں گے، ان سے ربط رکھیں گے، ان سے تعلق رکھیں گے، مصیبت پہ صبر کریں گے، تکلیف کو برداشت کریں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا میں نے کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی نماز نہ چھوٹ جائے، کوئی روزہ نہ چھوٹ جائے، کہیں پر حرام دانہ میرے پیٹ میں نہ چلا جائے، کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، ہم کسی کو اپنے منہ سے بدزبانی سے پیش نہ آ جائیں، اس کے ساتھ ہم کسی سے اگر بات کریں تو اپنا منہ بسورتے ہوئے، منہ کو بنائے ہوئے، خوش دلی سے نہ ملیں، خوش اخلاقی سے نہ ملیں، تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ سب ہمارے تقوی کے بھی خلاف ہے، فتوے کے بھی خلاف ہے۔ شریعت بھی منع کرتی ہے اور طریقت بھی منع کرتی ہے۔ طریقت کے ساتھ ساتھ ہم روحانیت کے جو دعوے دار ہوتے ہیں کہ روحانیت کی ترقی کا سلسلہ، ایسے سلسلے میں ہم داخل ہیں، تو ظاہر ہے کہ روح جو سب سے اتم چیز ہے، سب سے انمول چیز ہے، سب سے قیمتی اور پیاری چیز ہے، جس روح کی بدولت ہمارا وجود زندہ ہے، جس روح کی بدولت کائنات زندہ ہے، جس روح کی بدولت
یہ دنیا کی ایک ایک چیز جو ہے وہ زندہ ہے اور سب تابہ ہے، درخشندہ ہے، تابندہ ہے۔ اگر یہ روح ختم ہو جائے تو اس کا وجود ختم ہو جائے۔ جب اس کا وجود ختم ہو جائے گا تو پھر اس دنیا میں اسے رہنے کا حق نہیں حاصل ہوتا، بلکہ اب اسے قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے، اسے چھپا دیا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی طرح سے اس روح کی تازگی کے لیے، اس روح کی پاکیزگی کے لیے، اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے، اس روح کو چمکانے کے لیے، اس روح کو طاہر اور مطہر کرنے کے لیے، اس روح کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس روح کو تیار کرنا، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اور یہ تیار ہوگی کیسے؟ اس روح کو ہم تیار کیسے کریں گے؟ تو تیار کریں گے، ظاہر ہے کہ علماء حقانی، علماء ربانی کی مجلس میں جب ہم زانو ادب تہ کریں گے، باغماری کی سرزمین میں جب ہم مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب ہم پہنچیں اور وہاں سنیچر اتوار کی مجلس میں جب ہم حاضری دیں، جب وہاں مثنوی مولانا روم کا درس دیا جائے، تذکرۃ الاولیاء کا جب درس دیا جائے، اخلاقیات پر جب روشنی ڈالی جائے، تصوف پر جب بیان کیا جائے، ان بیانات کو، ان اخلاقیات کو، ان دروس کو جب ہم سنیں گے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی روح ہماری تازہ ترین ہو جائے گی، ہماری روح پاکیزہ ہو جائے گی، ہماری روح کے اندر میں وہ تازگی ہوگی، وہ زندگی ہوگی کہ جی وہ روح تو کبھی مرتی نہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جو روح جس کے اندر ہے وہ انسان بھی نہیں مرے گا، وہ انسان بھی نہیں مرے گا۔ تو یہ جو زندگی ہے وہ ابد الآباد کی زندگی ہو جائے گی، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہو جائے گی۔ یہ کب ہوگی؟ جب ہم شریعت پر عمل کریں گے، جب ہم طریقت پر عمل کریں گے، جب ہم تصوف اور روحانیت کے معاملات کو جب ہم سمجھیں اور اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے، تب جا کر ہمارا یہ مقصد حاصل ہوگا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ان تمام چیزوں کو اور ہم مختصر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی مجلسیں ہوئی ہیں، سب جگہ ہم لوگوں نے ایک ہی بات سنا، بہت ہی مختصر سنا۔ کیا سنا؟ کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، جان بوجھ کر قضا نہ کریں، اس لیے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی ایک نماز بھی قضا کرتا ہے تو نیکوکار کی جو فہرست، جو لسٹ ہوتی ہے، وہاں سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے اور جنت سے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ چیز جو نیکوں میں جو شامل تھا وہ بندہ وہاں سے کٹ کر کے وہ بدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنا سکھایا۔ جب وہاں ہم جھکتے ہیں، جھکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے، یہ اللہ کے ولی مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملا، یہ حقانی وزیر اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ درود شریف، اگر حقانی درود شریف یاد نہ ہو تو اس کو پڑھیں، لیکن حقانی درود شریف کو ضرور یاد کرنے اور اسے کہ اس کی تاثیر الگ ہے۔ اور درود سے جو تمام درود جو ہم پڑھیں گے، اس ایک درود کو پڑھیں گے، اس کی خصوصیت کچھ الگ ہے، اس لیے وہ چیز شامل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم کہیں گے الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، ساری دنیا کے لیے ہم دعا کریں گے، پھر اپنے لیے دعا کریں گے، مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کریں گے، اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا کریں گے، تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ الحمدللہ ادھر دعا کی اور ادھر ثواب اللہ نے پہنچایا، ساتھ ساتھ بالکل یہاں بٹن دبایا، بتی جلی، ہم نے یہاں ثواب رسانی کی، اللہ نے فوراً ہمارے جو متوفا ہیں، جو ہمارے باپ دادا ہیں، ان کی روح کو اللہ نے ساتھ ساتھ ثواب پہنچایا۔ یہ نیک عمل ایسا یہ عمل ہے، یہ ایسا اصال ثواب ہے۔ کیوں؟ اخلاص اس میں شامل ہے، بلوسی اس میں شامل ہے، روپے پیسہ اس میں شامل نہیں ہے، ریاکاری اس میں شامل نہیں ہے، دکھاوا اس میں نہیں ہے، تمام اور ایک
तकवा और परहेजगारी करने वाला, सूद से पाक आदमी, दूसरे तमाम खुराफात से पाक आदमी, तमाम अयूब और नकाइस भी हैं, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी हो, उन सब से पाक हो करके जब एक जबान, ईमानदार बंदा अपनी जबान से, पाक जबान से जब वो कहता है ऐ अल्लाह इसका सवाब तू हमारे बाबा व अजदाद को अता फरमा, करने वालों को अता फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला साथ साथ उसका सवाब का मतलब क्या है? जो हमने पढ़ा वो सवाब अल्लाह ने हमें अता किया, अब वो तोहफा हम पहुंचा दे रहे हैं अपने आबा व अजदाद की अरवाह को, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, औलिया अल्लाह को, तमाम असहाबे किराम को। जब उनको पहुंचाते हैं तो उनकी तरफ से भी वही जवाब आता है कि तुमने हमारे लिए दुआ किया है, ऐ अल्लाह तू भी इसके लिए, जो इसने मेरे लिए दुआ किया वही दुआ तू इसे भी अता फरमा दे, वही चीज इसे भी अता फरमा दे। जब हम कहते हैं उनकी रूह को सवाब पहुंचा, ऐ अल्लाह उन पर रहमतें नाजिल फरमा, उन पे सलाम अता फरमा, तो वो उधर से वो भी जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में जाएं और कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप पर सलात व सलामती हो या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलात व सलाम हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, ऐ अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के हबीब महबूब आप पर दुरूद व सलाम हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, ऐ अल्लाह के मखलूक में सबसे बेहतर और अफजल मखलूक आप पर सलात व सलाम हो। जब हम ये बात जब कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से भी जवाब आता है, हम नहीं सुन पाते हैं, ये अलग सी बात है, ये कोताही मेरी है, हमने अपने कान को वो नहीं बनाया, इस लायक नहीं बनाया कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जवाब को हम सुन सकें, न अपने दिल को हमने बनाया कि हमारा दिल उस तरह से उसका इदराक कर सके, न हमारी आंखें ऐसी बन पाई कि हम उससे जो बातनी चीजें हैं वो बातनी चीजें हम देख लें। मौलाना बुरहान साहब हम लोग के बुजुर्गों में हैं और दरबार के बहुत दिनों तक वो खादिम और वाइज़ीन रहे हैं। उनका ये कहना था, वो मजलिस में अपने बाज़ाब्ता चैलेंज करते थे, भला अगर किसी को देखना है मेरे साथ अभी चलो, कब्रिस्तान चलो, जिस कब्र पर तुम खड़े होगे मैं बताऊंगा और तुमको दिखाऊंगा कि इसका हाल क्या है, देख लो। यह हालत थी उनकी। और वो कहते थे कि ये बातनी अहवाल जो हैं ये उसी वक्त पैदा होंगे जब तुम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करोगे, हलाल रोजी खाओगे, हक्कानी वजीफा अच्छी तरह पढ़ोगे, तकवा और परहेजगारी करोगे, सूद से पाक रहोगे। और सूद ही से पाक रहना क्या, वो तो हमारे लिए है ही कि अगर एक लुकमा सूद खाया, अगर हराम दाना हमने अपने पेट में डाला, 40 दिन तक तो हमारी कोई इबादत कबूल ही नहीं होगी जब तक कि हम तौबा न कर लें। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते और न्यास करते रहते हैं, तवज्जो चाहेंगे मौलाना साहब, नमाज हम नहीं पढ़ते, फातिहा करते हैं, न्यास करते हैं, क्या हमारी फातिहा और वो न्यास क्या कबूल होगी? नमाज तो हमारी बुनियाद है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तब जाकर उसके साथ में हमारा सदका अल्लाह कबूल करेगा, हमारी खैरात कबूल करेगा, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार हमारे जो होंगे तो वो कबूल फरमाएगा, उसकी नेकी देगा। हम किसी को कपड़ा देंगे तो कबूल होगा। हम न्याज कर रहे हैं, नमाज पढ़ ही नहीं रहे हैं। एक फिल्म आई थी, मैं छोटा सा था उस वक्त, होश था, शायद आलिम में मैं था, न्याज और नमाज, पहले ही न्याज फिर नमाज। उसी में दिखाया था कूंडा, हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो फातिहा जो होती है उसे कूंडा कहते हैं। वो 22 या 23 रजब को वो होता है। वो फातिहा जो है न्याज और नमाज, वो कलकत्ते के अंदर में बहुत शोर मचा और उस वक्त में हुआ। जितने बेनमाजी, खासकर औरतें, माफ करेंगी औरतें, माएँ और बहनें, नमाज तो गायब हो गई, न्याज चल पड़ी। फिल्म का वो करिश्मा वहां पर सामने में आया कि नमाज और न्याज नहीं बल्कि न्याज और नमाज फर्स्ट प्रेफरेंस। इसी के ज़िम्न में एक सवाल है, किसी ने मुझसे पूछा, मौलाना साहब हम लोग जब कुछ पकाते हैं
یا ایک اگر ہم نے کھانا پکایا، خوب غور سے سنیے گا، بات تھوڑی سی الگ ہو رہی ہے لیکن فائدے کی ہے۔ ایک پلیٹ ہم نے نکال لیا، ایک پلیٹ ہم نے بریانی نکال لی، نکال کے الگ رکھ دیا، کر کے اس کا ہم نے اس کی نیاز دے دی، اس کا ہم نے ثواب پہنچا دیا۔ ہم نے فاتحہ پڑھ دی ایک پلیٹ کی، نماز غائب ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نیاز مگر نہیں چھوڑتے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، نیاز نہیں چھوڑتے، ایسی نیاز سے حاصل کیا؟ دوسری چیز کہ وہ جو نیاز جس پیسے سے ہو رہی ہے، اس میں جو جس کو ہم تبرک کہیں گے وہ ہمارا کس پیسے کا ہے؟ ہم بینک میں سود اگر رکھے ہوئے ہیں، LIC کیے ہوئے ہیں، فکس ڈپوزٹ کیے ہوئے ہیں، ریکرنگ اکاؤنٹ کیے ہوئے ہیں، ان سب میں جو سود آ رہا ہے اس کو تو ہم الگ کر نہیں رہے ہیں، ہم تو اسی میں سے پورا ملا کر کے صاف بھی، گندا بھی، حلال بھی، حرام بھی مکسچر کر دیا، اور کر کے ہم اس پیسے سے ہم کیا بنا رہے ہیں؟ تبرک۔ تو کہنے والے کہتے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ لوگ تو فاتحہ ہی نہیں کرتے، حقانی والے فاتحہ ہی نہیں کرتے۔ اب سوچئے ہم پر اتنا بڑا الزام کہ ہم فاتحہ ہی نہیں کرتے۔ 5 وقت تو فاتحہ روز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز کے بعد 7 فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں، 5 وقت ہم اپنے لوگوں کو بھی، اپنے مردوں کو بھی ثواب پہنچاتے ہیں، ان کے مردوں کو بھی ثواب پہنچا دیتے ہیں، جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے بھی مردوں کو ہم ثواب پہنچا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو تو ہم پہنچا ہی رہے ہیں، جتنے اس وظیفہ کو پڑھنے والے ان سب کو تو ہم ثواب پہنچا ہی رہے ہیں۔ تو آخر یہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی پلیٹ پہ فاتحہ کرتے ہیں، تم لوگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میری مائیں اور بہنیں اور بھائی حضرات یہ سن کر کے رکھیں، ایک پلیٹ آپ نے تبرک بنا دیا اور باقی دیگ کا کھانا کیا ہوا؟ اس باقی دیگ کے کھانے کو کیا کیا؟ اور ہم لوگ الحمدللہ کیا کرتے ہیں؟ پورے دیگ کی فاتحہ کرتے ہیں، پورے دیگ کو، ہاں پوری دیگ کو فاتحہ کرتے ہیں، قریب سے بھی کرتے ہیں، دور سے بھی کرتے ہیں، مجلس میں بھی کیا۔ اب مجلس کے بعد اسپیشلی جب تبرک تیار ہو گیا تو ایک آدمی جا کر کے فاتحہ بھی پڑھ کے آئے۔ دولہا بھائی اللہ کی رحمت نازل ہو رحمت اللہ علیہ، میں نے کتنی مرتبہ دیکھا، مرشد کا حکم ہے چلو پہلے چل کے فاتحہ کرو، میں تو دنگ رہ گیا۔ میں نے سنا تھا کہ تبرک، لیکن تبرک جب تک کہ فاتحہ نہ ہو تبرک کیسے ہوگی؟ وہ ارے بزرگوں کا جو پیسہ ہے نا، اس پیسے سے اگر ایک دانہ بھی مل جائے وہی تبرک ہے، اس پر چاہے فاتحہ دو یا نہ دو، لیکن جب اس پر فاتحہ دے دی گئی تو وہ ڈبل تبرک ہو گیا۔ لیکن جو دانہ، جو کھانا جس کے پیسے کا کوئی اصل سمجھ میں نہیں آتا، ہوچ پوچھ ہے، اس کو تو ہم تبرک کیا، ہم تو حلال بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، پوری طرح مشکوک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حرام ہے، مشکوک ہے، شک والا ہے، ہم بچتے ہیں۔ الگ سے ایک پلیٹ کر لے تو وہ کافی نہیں ہے، دیگ کی فاتحہ کرو، سب کو تبرک کھلاؤ۔ ایک پلیٹ میں 4 دو گے تبرک، اور 2 دانہ، باقی لوگوں کو تم کیا کرو گے؟ روزہ رکھوا دو گے، یا باقی لوگوں کو تم کہو گے کہ نہیں یہی تبرک تھا، اسی میں 2 دانہ کر کے سب لوگ لے لو، باقی نہیں میرے بزرگوں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ تبرک میرے لیے بھی ہے، تبرک تمہارے لیے بھی ہے، سبھی کھائیں گے اور بھر پیٹ کھائیں گے۔ حقانی والوں تم لوگ سب کے سب خود بھی کھاؤ، سبوں کو کھلاؤ، بھر پیٹ کھلاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا مہمان ہے، اور مہمان کے ساتھ ساتھ تم ان کی عزت جو کرتے ہو، اس کی عزت میں تھوڑی بھی کمی نہ کرنا، بلکہ اگر ضرورت پیش آ جائے تم اپنی پگڑی کھول کے بچھا دو تاکہ وہ مہمان اس پر بیٹھ جائے۔ کیا مہمان کا ادب بتایا ہے مرشد نے، صوفی اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے، مہمان کا ادب ہم لوگ تو نہیں کر پاتے بھائی، نہیں کر پاتے، اللہ معاف فرمائے، لیکن جہاں یہ سارے معاملات ہوں ان معاملات کو ہم کیسے لے کر کے بھولیں؟ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے نیاز دینے والوں نماز کی پابندی کر لو، نماز پابندی کرو گے پھر نیاز بھی تمہاری قبول ہوگی، اور تھوڑا نہیں بلکہ پورے دیکھ کا ہی کرو جتنا تم کھلا رہے ہو۔ اور ایک چیز، وہ تبرک
اس تبرک کے بنانے میں اخلاص ضرور رکھنا، نام نمود نہ رکھنا، شہرت نہ رکھنا، یہ نہ سوچنا کہ ہم اتنا کھلا دے رہے ہیں اللہ ہمارا خوش ہو گیا۔ یہ سمجھ لو کہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ربط رکھو، اللہ سے کنیکشن رکھنا ہوگا، اللہ کے ولیوں سے کنیکشن رکھنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے کنیکشن رکھنا ہوگا، ہر ایک کام میں، ہر ایک معاملے میں، ہر آن ہر لمحے آپ کو کنیکشن رکھنا ہے، ہر وقت آپ کو تعلق پیدا رکھنا ہے، دل کو ہمیشہ جگا کے رکھنا ہے۔ جہاں یہ دل کی سوئچ جہاں بند ہوئی، جہاں کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوا، وہی معاملہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ مولانا صاحب نے کہا نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام تو ایسا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تھوڑی سی گستاخی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے اور تمہارے اعمال سب کے صفا نہ ہو جائیں، ہے نا۔ اس پر قرآن کریم کی آیت بھی انہوں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر اپنی آواز کو اے مومنو تم بلند نہ کرنا۔ یہ جو ادب سکھایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بولو تو آہستہ دھیمی آواز میں بولو، وہی ادب وہی طریقہ تمام مریدین اپنے مرشدوں کے سامنے میں رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے دھیمی آواز میں باتیں کرتے ہیں۔ یہی ادب تمام شاگرد اپنے استاذ کے سامنے میں رکھتے ہیں کہ استاذ کے سامنے اپنی آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں۔ یہی ادب جتنے بچے ہیں، جتنے اولاد ہیں، اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے میں، اپنے بڑے بھائی کے سامنے میں، بڑی بہنوں کے سامنے میں دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا مومنوں کو، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کس طرح سے ادب سے پیش آؤ گے یہ سکھایا۔ لیکن وہ قاعدہ کلیہ وہاں سے لے کر کے یہاں تک، مدرسے سے لے کر کے خانقاہ تک، اسکول سے لے کر کے کالج اور مدرسے تک، اور مدرسے سے گاؤں لے کر کے گاؤں، سماج اور گرام، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر تک، ہر ایک انسان کے معاملات میں، زندگی میں یہ ادب و احترام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، یہ درس دے دیا۔ خبردار تم بے ادب نہ بن جانا، اگر تم بے ادب بن جاؤ گے تمہارا سارا عمل ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جتنے حجاج کرام ہیں، یہاں بہت سارے حاجی صاحبان ہیں، ایک درجنوں بیسیوں حاجی صاحبان ہیں الحمدللہ، یہاں پر دیکھنے سے لگتا ہی نہیں کہ حاجی صاحب ہے، لیکن دوسری جگہ حاجی صاحبان کو دیکھیے گا تو ماشاءاللہ ان کے اوپر وہ حج والا چادر، وہ جو رومال ہے وہ بھی، ایبا بھی ہے، وہ بھی ہے، ساری چیزیں، تمام چیزیں موجود ہیں، لگتا ہے کہ ہاں یہ حاجی صاحب ہے۔ لیکن ہم لوگ یہاں پہ اتنے سارے لوگ اتنے سمپل ڈریس میں ہیں، لگتا ہی نہیں، نہ اپنے نام کے سامنے میں حاجی لکھتے ہیں، نہ حاجی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ حج تو انہوں نے اس لیے کیا نا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے۔ انہوں نے حج کیا اللہ کے لیے، انہوں نے حج کیا اللہ کے لیے، اور دنیا دار لوگ حج کرتے ہیں دنیا والوں کے لیے۔ یہ فرق حقانی انجمن یہ سکھاتی ہے کہ تم جب حج کرو تو اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے کرو، تم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو تو اللہ کے لیے کرو، اور دنیا کے لوگ حج کرتے ہیں۔ ایک صاحب، افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے، چھوٹا تھا، ہوش مند تھا، میں نے یہ دیکھا، ایک صاحب چمڑے کی بزنس کرتے تھے۔ اگر کوئی چمڑے کی بزنس کرنے والے ہیں اور سن رہے ہیں تو معاف کر دیں گے، میں انہیں ہٹ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ میرا بالکل پریکٹیکل ہے یہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ حج جیسی سعادت جس بندے کو نصیب ہو جائے اسے اللہ کا کروڑوں شکریہ ادا کرنا چاہیے، کروڑوں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کروائی، طواف کروایا، اور حجر اسود کو بوسہ دلوایا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا موقع دیا، مزدلفہ میں جانے کا موقع دیا، عرفات میں ٹھہرنے کا موقع دیا، مینا میں قربانی کا موقع دیا، سارا کچھ دیا، اس پر تو کروڑوں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بجائے شکریہ ادا کرنے کے وہ حاجی صاحب فرماتے ہیں کیا؟ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت کرتے کرتے حاجی صاحب کچھ چونکہ بزنس کر رہے تھے، اس میں جھوٹ سچ کچھ ملا دیا انہوں نے۔ جیسے جھوٹ سچ ملایا، سامنے والے نے ٹوکا،
حاجی صاحب خبردار، آپ نے حج کر لیا ہے، اب یہ جھوٹ سچ نہیں چلے گی۔ بھلے کیا بولا؟ بزنس ہے، بزنس میں چلتی ہے؟ بولے نہیں، کسی مولانا سے پوچھئے، یہ نہیں چلے گی۔ جب پھر کچھ بولے، حاجی صاحب آپ نے حج کر لیا ہے، اب یہ کام آپ سے نہیں چلنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا یار کہاں سے میں نے حج کر لیا یار، حج کر کے میں پھنس گیا، حج کر کے میں پھنس گیا، نعوذ باللہ۔ اب بتائیے اللہ نے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی اور اس کا کفران کس طرح سے کرتا ہے وہ آدمی۔ میں تو بہت ہی ادب سے کہہ رہا ہوں بھائی، وہ حضرت تھے لکھنؤ بارہ بنکی کے سائٹ کے، وہ تو بہت ہی اپنی ناشائستہ زبان استعمال انہوں نے کیا، کہہ کر کے میں وہ نہیں استعمال کر سکتا، اس لیے ایسی بات انہوں نے کہی، مجھے بہت افسوس ہوا۔ کہا لوگ ترستے ہیں حج کے لیے، اور اس حضرت کو موقع ملا، حج کیا انہوں نے، کرنے کے بعد ایسے پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو حج کیا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے۔ میرے محترم حضرات، حاجی صاحبان، ان چیزوں کی طرف مولوی صاحبان، علماء حضرات جتنے بھی ہیں، اگر آپ علم حاصل کیجئے تو اللہ کے واسطے، نماز پڑھیے اللہ کے واسطے، کسی کو کچھ دیجئے اللہ کے واسطے، صدقہ کیجئے اللہ کے واسطے، آپ فاتحہ دیجئے اللہ کے واسطے، آپ کسی کی مدد کیجئے اللہ کے واسطے، آپ اپنے بچوں کو اگر کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ وہ بھی آپ اللہ کے واسطے کر رہے ہیں۔ حلال روزی آپ کھلائیے اللہ کے واسطے، حلال روزی کمائیے اللہ کے واسطے۔ لوگوں سے اگر جھگڑنا ہے حق بات پر جھگڑیے اللہ کے واسطے، لوگوں سے نفرت کرنا ہے اگر کسی بات پر، نہ کسی غلط بات پر، باطل باتوں پر، تو وہ بھی اللہ کے واسطے۔ یہ جتنے کام ہیں اگر ان چیزوں کو ہم ڈال دیں کہ اللہ کے واسطے ہمارا یہ عمل ہے، کہیں ہم جا رہے ہیں تو اللہ کے واسطے، کہیں سے آئیں تو اللہ کے واسطے۔ آفیسی قبلہ تیسرے حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا اگر تم کوئی کام کرو، بزنس کرو، نوکری کرو، کچھ بھی کرو، جب تم گھر سے نکلو، ہمیں یہ کمانے کا موقع دیا ہے، اس کمائی سے جو روزی ملے گی، جو پیسے ملیں گے، اس کو ہم کھائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، کھلائیں گے۔ اے اللہ نماز قائم کرنے کے لیے پورے سمندر کو انہوں نے کوزے میں بھرا، صوفی حافظ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے، نماز قائم کرنے کے لیے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کوئی کام کرنے بھی جائیں تو اللہ کے واسطے، نماز کو قائم کرنے کے لیے۔ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، لوگوں کا فتویٰ ہوتا ہے اتنا میں ہم جو ہے یہ کریں گے، اتنا میں یہ کریں گے، اور صرف دنیا 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 ہائے دنیا۔ جب ہم آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، اس وقت ہاتھ مٹھی تو بنی ہوئی تھی، اور جب جائیں گے تو مٹھی کھولی کر جائیں گے نا، کچھ رہے گا کیا؟ آئے تو یہ وعدہ لے کر کے آئے، اے اللہ تیرے حکموں کے ہم پابند ہوں گے، اے اللہ تیرا حکم مانیں گے، تیرے حکم کی پیروی کریں گے، تیرے خلاف ہم نہیں چلیں گے۔ یہ وعدہ کر کے آیا بچہ، چھوٹا سا بچہ، 9 مہینے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، مٹھی باندھ کے وعدہ کر کے آ رہا ہے، اللہ سے میثاق لے کے آ رہا ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، اور تو ہی میرا حاکم ہے، تو ہی میرا خالق ہے، اور تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی صحت دینے والا ہے، تو ہی میرا شافی ہے، اے پروردگار تو ہی بیماری دینے والا ہے۔ اور جب جا رہا ہے بندہ، ہاتھ کو کھول کے جا رہا ہے، دنیا کو دکھا کے جا رہا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں جو وعدہ کر کے آیا تھا کتنا میں نے اس کو عمل میں لایا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جاتے وقت یہاں سے نہ تو ہماری گاڑی میرے ہاتھ میں جا رہی ہے، نہ باڑی میرے ہاتھ میں جا رہی ہے، نہ زمین اور کھیت ہمارے ہاتھ میں جا رہا ہے، اور نہ ہی روپے پیسے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں اگر وہ انتقال کرتی ہیں اور ایک سونا بھی اگر رہ گیا بھیا کان میں یا ناک میں، اسے کاٹ کے بھی نکال لیں گے لوگ، اس کو نہیں چھوڑیں گے، جانے نہیں دیں گے، بولے تو جا رہا ہے تو جا، تو جا رہی ہے جا، تو قبر میں رہے گی، لیکن یہ سامان دے کے جا، میرے کچھ کام میں آ جائے گا۔ یہ بے وفا دنیا، اس دنیا کی خاطر اتنا مرے، اس دنیا کی خاطر ہم جو ہے رات و دن ایک کر دیں، جھوٹ اور سچ کریں،
یہ کس کے لیے؟ اپنی اس اولاد کے لیے جو اولاد نہ جانے کل ہو کر کے نماز پڑھے گی کہ نہیں، ہمیں فاتحہ پڑھ کر کے ثواب پہنچائے گی کہ نہیں، کوئی گارنٹی ہے کیا؟ لیکن یاد رکھیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کو تو چھوڑ دیجئے ایک سائڈ، اتنا یاد رکھیے کہ اس دربار سے اگر آپ تعلق پیدا کر لیے اور یہاں سے صبر اور ربط اگر آپ نے رکھا اور اس وظیفے کو عمل میں لایا، نماز کی پابندی کی، حلال کھایا، تقوی اور پرہیزگاری اچھی طرح سے کیا، سود سے اور حرام سے اگر بچتے رہے، تو یاد رکھیے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ جائے یا نہ جائے، حقانی انجمن کی فاتحہ آپ کے ساتھ جائے گی، حقانی انجمن کی فاتحہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ آپ کے قبر کے اندر میں چراغ کوئی جلا سکے یا نہ جلا سکے، حقانی انجمن کا یہ وظیفہ اندر میں چراغ بند کر کے چلے گا۔ یہ یاد رکھیں، آپ کو ثواب یہ پہنچائے یہ بندہ، یہ بچہ آپ کا، یا نہ پہنچائے، لیکن یہ لاکھوں لوگ، یہ جو پیر بھائی یہ وظیفہ پڑھنے والے، پانچوں وقت آپ کی روحوں کو ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ اسی لیے مولانا زانگاشی رحمت اللہ علیہ نے اس وظیفے کے بارے میں کیا کہا؟ بے پیسہ دین و دنیا کی بھلائی و امن و امان، یہی نہ لکھا، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، آپ پڑھیے گا آپ فائدہ پائیے گا، نہیں پڑھیے گا نہیں پائیے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہم دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ بھائی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر میں لکھ بھی دیا ہے کہ کوئی کسی بھی پیر سے مرید ہو رہے ہیں، وہ اپنا سلسلہ نہیں چھوڑنا، ان کو ان کی جگہ پر رکھیں، اس کو تھوڑا سا 5 منٹ کا وقت دے دیں، 3 منٹ کا وقت دے دیں روزانہ 5 ٹائم، اور اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ جو ہے آپ کو جنت میں پکڑ کے کھینچ کے لے کے چلا جائے گا، آپ کو یہ وظیفہ جہنم سے نکال لے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس وقت میں شفاعت کی مجلس قائم ہوگی، یہ وظیفہ آپ کو وہاں پر لے جا کر رسول انور علیہ السلام کے سامنے میں آپ کو کھڑا کر دے گا یہ وظیفہ کہ اے نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ 5 وقت یہ نماز تو پڑھتا تھا، ساتھ میں یہ وظیفہ پڑھتا تھا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی محبت اور آپ کا فیضان اسے مل جائے، اس لیے آپ اپنا وعدہ پورا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے نا، وہ حدیث پوری لمبی حدیث ہے، اس لیے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ یاد رکھیں، یہ آپ کو کسی بھی صورت میں آپ کو محروم ہونے نہیں دے گا، آپ کو اس کا ضرور اجر ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور آپ ہی کو کیوں، انشاءاللہ اگر چند لوگ بھی اس مجلس میں اگر اس وظیفے کو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑا مل جائے گا ثواب انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ نے اگر میرے کہنے پہ اگر 2-4 وظیفہ لے لیا تو ہمیں بھی اس وظیفے میں شرکت کا موقع مل جائے گا، انشاءاللہ ہم بھی ثواب پا جائیں گے۔ جتنا پڑھیے گا آپ، جتنا ثواب ملے گا آپ کو، مجھ کو بھی ملے گا۔ کیا بولا؟ جتنا آپ کو ملے گا اتنا مجھ کو بھی ملے گا۔ آپ جلیے گا نہیں، حسد مت کیجئے گا، جلن آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یارے یہ مولانا کو ثواب مل جائے گا، ہم نہیں پڑھیں گے، جاؤ، نہیں بھیا، اللہ کے واسطے مت دینا ہمیں ثواب، مگر اس وظیفہ کو پڑھو، آپ پڑھو، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود عطا فرما دے گا انشاءاللہ، اس کی نیکی جو ہوگی خود دے دے گا۔ ایک صاحب کلکتے میں تھے، خدر پور ایریا میں 17 وظیفہ پھاڑا ہے، اسی وظیفے کو 17 وظیفہ پھاڑ ڈالا، جب اس کو دیا جائے پھاڑ کے پھینک دے، جب دیا جائے پھاڑ کے پھینک دے۔ کیا آدمی تھا بتائیے، بھلے کہاں سے لے کے چلا آیا، لیکن جب مرشد کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر تو 18ویں وظیفہ پکڑتا ہے اور سیدھے دربار پہنچتا ہے اور توبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، اب یہ کیسے معاف ہوگا؟ اے اللہ کے ولی بتا دیجئے یہ کیسے معاف ہوگا؟ میں نے جو 17 کو جو پھاڑ پھوڑ کر کے جو میں نے تہس نہس کر دیا۔ ایک واقعہ اسی طرح کا ہے، ایک صاحب نے وظیفہ لیا، یہ تیسرے حضور قبلہ کا، حافظ قبلہ کا ہے اور چوتھے حضور قبلہ کا بھی یہ معاملہ کہ وظیفہ لیا، لیکن لے کر کے انہوں نے رکھ دیا ایک سائیڈ میں،
گھر میں رکھ دیا، نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دن کے بعد ہفتہ 2 ہفتہ گزرتا ہے، حضور قبلہ خواب میں دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بھائی تمہارا وظیفہ یہاں پڑا ہوا ہے، تم پڑھتے بھی نہیں ہو، اس کو ادب بھی نہیں کرتے ہو۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو جس جگہ حضور نے بتایا تھا یہاں تمہارا وظیفہ پڑا ہوا، وہیں پہ وظیفہ ملا، وہیں پر وظیفہ ملا۔ تب اس نے سمجھا کہ جو ولی اللہ اپنے وظیفے کی حفاظت اتنی کرے اور اس طرح سے لوگوں کو ہوشیار کرتا پھرے، خواب کے ذریعہ سے بتائے، یہ وظیفہ ضرور سچ ہے اور حق ہے، اس لیے آج سے میں توبہ کر کے اس وظیفے کو میں شروع کرتا ہوں اور عمل کرتا ہوں۔ چنانچہ وظیفہ، سوچئے اس ولی اللہ کو کیسا درجہ پایا، کیسا درجہ پایا کہ جو جہاں سے اس وظیفے کو پڑھ لے وہ میرا مرید ہو جائے گا، جو جہاں سے پڑھ لے میرا فیض اس کو پہنچ جائے گا، چاہے وہ ماسکو میں رہے یا پھر میکسیکو میں رہے، امریکہ میں رہے، لندن میں رہے، چائنا میں رہے، جرمن میں، جاپان میں، جتنے سارے کونے الحمدللہ ہر ملک میں ہمارے یہ وظیفہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، اور ساری دنیا سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، اور لاش میں کہتے ہیں الہی رحمت زیادہ کر مجھ پر اور اس وظیفہ کے پڑھنے والوں پر، جو پڑھتے تھے قبر میں چلے گئے، جو پڑھتے ہیں ابھی زندہ ہیں، جو پڑھیں گے آنے والے وقت میں، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، یا اللہ ان سب پر اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما۔ سوچئے ہر کوئی یہی کہتا ہے، ہر کوئی جب یہی دعا کرتا ہے تو لاکھوں کی دعا ہم آپ کو اکیلے کو مل رہی ہے اور ہم اکیلے کی دعا لاکھوں کو پہنچ رہی ہے۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ ایک آدمی وہاں سے اناؤنس کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے الہی رحمت زیادہ کر اس تمام مجلس والوں پر، ٹھیک ہے؟ سارے لوگ پھر یہی چیز کہہ رہے ہیں الہی رحمت زیادہ کر اس وظیفہ کے پڑھنے والے پر، تو وہ بھی تو پڑھ رہا ہے، تو ان پر بھی دعا ہوئی، اتنے سارے لوگ، ہزاروں آدمی کی دعا ان پر ہوئی اور ان کی دعا ہزاروں لوگوں پر ہوئی۔ کیسا چین ہے، کیسا چین ہے یہ؟ اس چین کو کوئی سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ جو سمجھا اس نے اسے چکھا، جس نے چکھا اس نے اسے رکھا، اور جس نے رکھا وہ پایا۔ حضور قبلہ فرماتے تھے، بار بار کہتے تھے یہ مصری کا ٹکڑا ہے، تم ادھر سے اگر اس کو چکھو گے تو ادھر بھی میٹھا، اگر ادھر سے چکھو گے ادھر بھی میٹھا، ادھر سے چکھو گے ادھر سے بھی میٹھا، ادھر سے چکھو گے ادھر سے بھی میٹھا، جس سمت سے بھی تم اسے چکھو گے میٹھا ہی میٹھا۔ الحمدللہ۔ مطلب کیا؟ یہ وظیفہ ہر اعتبار سے ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین فائدے کی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ نسل نسل قیامت تک ہم لوگ اس حقانی وظیفہ کو پڑھتے رہیں، عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی ہم اس کی تلقین کرتے رہیں، تاکید کرتے رہیں اور بتاتے رہیں، تاکہ جو فیض ہمیں ملا ہے یہ فیض ہم ان تمام لوگوں کو بھی ملے جنہوں اس وظیفے کو پڑھیں، اور جو پڑھتے ہیں یہ چیز ہم بھی پڑھیں، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اس کی تاکید کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے بزرگ اور دوستو، طلب العلم فریضہ علی کل مسلمین، ہر مسلم مرد ہو یا عورت اس پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم یہ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں اور باقی چیزیں ہم چھوڑ دیں، اسکول چھوڑ دیں، مدرسہ چھوڑ دیں، نالج حاصل کرنا چھوڑ دے، نہیں، بلکہ تمام چیزیں ہم کریں، مدرسے میں بھی پڑھیں، کالج میں بھی پڑھیں، یونیورسٹی میں بھی پڑھیں، ریسرچ بھی کریں، سب کریں، لیکن نہ نماز چھوٹے نہ یہ وظیفہ چھوٹے۔ اگر یہ دونوں چیزیں لے کر کے ہم چلیں گے میرے بزرگ اور دوستو، انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی ترقی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، بڑی ترقی عطا فرمائے گا۔ ظاہر حلال روزی ہمیں چاہیے، ہم اس وظیفے کو پا کر کے ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ کے نہ رہ جائیں کہیں پہ، کوشش کریں، محنت کریں، زیادہ سے زیادہ ارننگ کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ حلال روزی کمانے کے لیے، اس کے لیے علم بھی چاہیے، اس کے لیے عقل بھی چاہیے۔ میرے بزرگوں دوستو، دنیا بہت وسیع ہے، چپ سے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ بچوں کو اسکول بھی بھیجیں، بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، بچوں کو ہنر بھی سکھائیں، علم بھی سکھائیں، ہنر بھی سکھائیں، اور ان کے اندر میں ایک رغبت، ایک شوق پیدا کریں کہ بابو زیادہ سے زیادہ حلال روزی کمانے کی کوشش کرو، جاہل رہ کر کے نہ رہو،
انجانے بن کر کے مت رہو، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی اور عمل بھی، ساری چیزیں تمہاری جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل ہم لوگ کر سکیں، ہمارے بچے عمل کر سکیں، ہماری مائیں بہنیں عمل کر سکیں۔ یہ نور اسکول مجلس ہے، ابھی یہ فاتحہ کا پروگرام ہم لوگ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر۔ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبوح قدوس سبوح سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سورہ فاتحہ 5 بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔